السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، میں ہوں محمد ساجد اور آج کے سبق نمبر 2 کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، گزشتہ سبق میں ہم نے علم کی تعریف اور علم کی 2 اقسام تصور اور تصدیق کو پڑھا تھا اور اس کو اچھے سے سمجھا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم تصور اور تصدیق کی دو اقسام کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں تصور کی 2 اقسام کے بارے میں، اور کتاب کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، جو تصور آپ کے ذہن میں آیا ہے، جس چیز کو آپ نے دیکھا ہے یا جو آپ نے سنا ہے، کوئی بھی تصور کہ اگر آپ اس کو فوراً بغیر وضاحت کے، بغیر تعریف کے سمجھ جائیں، مثال کے طور پہ آگ، پانی، سیب، آم، مدرسہ، اسکول، کالج، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے اور وہ فوراً ہی بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی تعریف کے آپ کو سمجھ آ جائے، تو اس کو منطق کی اصطلاح میں تصور بدیہی کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا تصور آپ کے ذہن میں آیا، کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی، کوئی ایسی چیز محسوس کی جو بغیر وضاحت، بغیر تعریف کے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس تصور کو کیا کہتے ہیں؟ تصور نظری۔ جیسے اسم، فعل، حرف، معرب، مبنی، تو یہ سب تصور نظری ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تصور بدیہی ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، بغیر تعریف کے سمجھ آ جائے۔ جیسے پانی، آگ، گرمی، سردی، یہ سنتے ہی یہ ساری چیزیں تمہارے سمجھ میں آ جاتی ہیں، تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ آگے ہے تصور نظری۔ اس شے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، معرب، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو۔ تو دوستو، یہ ساری مثالیں تصور نظری کی ہیں کہ ان چیزوں کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اسم کیا ہوتا ہے بتانا پڑے گا، فعل کیا ہوتا ہے بتانا پڑے گا۔ تو جس تصور کی وضاحت کرنی پڑے اس تصور کو تصور نظری کہتے ہیں، اور جس کی وضاحت نہ کرنی پڑے، بغیر وضاحت کی سمجھ آ جائے، وہ تصور بدیہی ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تصدیق کے بارے میں۔ تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تو آئیے کتاب کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کو مثال سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ایسی خبر آپ کو پتہ چلتی ہے کہ جو سنتے ہی آپ اس کو بغیر کسی تردد کے، بغیر دلیل مانگے آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ جیسے کہ موت حق ہے، آپ سنتے ہیں کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ مرنا ضرور ہے، موت ایک نہ ایک دن آئے گی، تو یہ ایسی تصدیق ہے جس کے لیے آپ کو کوئی دلیل، کسی پروف، کوئی ثبوت کی، کسی طرح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ اٹل ہے، سچ ہے۔ اور جو تصدیق نظری ہوتا ہے وہ ایسی تصدیق ہوتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اس میں آپ کو بغیر دلیل کے، بغیر وضاحت، ثبوت کے، پروف کے آپ کو بات سمجھ نہ آئے۔ جیسے میں کہہ دوں بھئی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، کسی کافر کو آپ کہہ دیں کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، اب وہ پوچھے گا بھی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، یا مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ تو ان سب باتوں کے لیے دلیل، ثبوت، پروف کی ضرورت ہے کہ ہے تو یہ سچ ہے، لیکن اس سچ کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے کہ ان کو ثابت کیا جا سکے۔ تو ایسی تصدیق کو تصدیق نظری کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے 2 4 کا آدھا ہے، 2 4 کا آدھا ہے، 4 کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 2، تو اس کے لیے کوئی دلیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور 1 4 کا چوتھائی ہے، 1 4 کا چوتھائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی چوتھا حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، آگے تصدیق نظری۔ تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو کہ بات تو سچ ہے لیکن دلیل چاہیے، بغیر ثبوت کے ہم نہیں مانیں گے۔ جیسے پریاں موجود ہیں، پریاں موجود ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عالم بنانے والی اور تصرف کرنے والی ایک ذات پاک ہے، یعنی جو دنیا کائنات کا نظام بنایا ہے اور اس میں جو کچھ چل رہا ہے، یہ سب چلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا ثبوت ہے؟ تو یہ تصدیق نظری ہے۔
دوستو یہ تھا آج کا سبق، اور آگے دی گئی مثالیں کہ ان میں کون سا تصور اور تصدیق کس قسم کا ہے، وہ تصور کی کون سی قسم ہے، تصدیق کی کون سی قسم ہے، یہ اب آپ نے خود حل کرنا ہے۔ جتنا آپ اس میں غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہی جلدی آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق کے اندر، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔